بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سے سید زادی۔ السلام علیکم۔ میرے والد صاحب ایک مذہبی شخص ہیں اور طریقت کے ایک سلسلے سے وابستہ ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا صاحبان عرفان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ وہ روحانی محفلوں میں حمدیہ نعتیہ کلام پڑھتے ہیں تو محفل کے شرکاء پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ میرے والد کو ماں باپ کے ساتھ ان کی روحانی بزرگ کی دعا تھی، اور وہ جو پڑھتے تھے دل سے اور انتہائی روحانی گہرائی میں ڈوب کر پڑھتے تھے، کیونکہ پڑھتے وقت ان کی حالت عجیب ہو جاتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، جیسے وہ آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے دیکھ کر کلام ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوں۔ وہ مجھے بچپن سے ہی اپنے ساتھ لے کر محفلوں میں جاتے تھے۔ مجھے بھی کلام پڑھنا انہوں نے سکھایا تھا، لیکن مجھے کلام پڑھنے سے زیادہ لکھنے کا شوق تھا۔ والد صاحب کی توجہ سے میرے دل میں بھی سائیں سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے بہت سارے نعتیہ کلام لکھے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ میں تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے اسکول سے کالج اور یونیورسٹی تک پہنچ گیا۔ میری ترجیحات میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسمانی تبدیلیاں، اندر کے کیمیکلز بلاسٹ، جوان اور منہ زور جذبے بڑھتے گئے، سوچ کے زاویے تبدیل ہونا شروع ہو گئے، اور اب میں روحانی محفلوں میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتا تھا۔ والد صاحب ناراضگی کا اظہار کرتے، لیکن میں تعلیمی مصروفیات کا بہانہ بنا کر چلا جاتا تھا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی، ارحم بطول۔ بہت خوبصورت اور انتہائی اعلیٰ ذوق کے مالک، ادب اور شاعری سے شغف رکھتی تھی، اور گفتگو کرنے، کھانے پینے، پہننے کا فن اور بہت سلیقہ تھا۔ اس میں بھی چونکہ شاعر تھا، اس لیے آہستہ آہستہ ہم کلاس فیلو سے دوست بن گئے۔ ارحم نے اپنے ارد گرد ایک اندیکھی لکیر کھینچ رکھی تھی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی لمٹ میں رہتی اور دوسروں کو بھی حد میں رکھتی تھی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میرے دل میں اس کے لیے دوستی اور پسندیدگی سے تبدیل ہو کر محبت کا جذبہ پروان چڑھنا شروع ہو گیا، جو ہر روز شدت اختیار کرنے لگ گیا۔ میں بھی ظاہری وجاہت کے ساتھ ساتھ ذہنی، نظریاتی اور اعلیٰ اقدار اور صلاحیتوں کا مالک تھا۔ فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا تھا۔ ارحم بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اب اس کی پسند کا معیار کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک دن یونیورسٹی کیفے ٹیریا میں کافی پیتے ہوئے ہمت کر کے میں نے اسے پرپوز کر دیا۔ وہ کچھ دیر تو حیرت سے میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر اچانک تیزی سے اٹھی اور بغیر کچھ کہے کیفیٹیریا سے باہر نکل گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ میری اس بات سے ناراض ہو گئی ہے۔ 2 دن وہ یونیورسٹی نہیں آئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے نمبر پر کال کروں، لیکن نہیں کر سکا۔ آخر میں نے ہمت کی اور ایک واٹس ایپ میسج اسے کر دیا۔ کافی دیر بعد اس کا جواب آیا، ارسلان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، ہمارا تعلق ایک سید خاندان سے ہے، اور ہم سید خاندان سے باہر رشتے نہیں کرتے۔ ہماری فیملی اس کے لیے بالکل راضی نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، بالغ ہیں، اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ ارحم نے کہا، بے شک ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن مذہب ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں امت پر حرام ہیں، جیسے قرآن پاک میں نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور حرام ہیں، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی احترام ہے۔ میں نے کہا، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سیدزادیوں سے عقد کر رکھے ہیں۔ خود ہمارے پروفیسر صاحب نے اپنی شاگرد سے محبت کے بعد شادی کر لی ہے۔ ارحم نے کہا، پروفیسر صاحب کے دونوں فعل غلط بلکہ حرام ہیں، ایک اپنی شاگرد سے عشق کرنا اور پھر امتی ہو کر ایک سیدزادی سے عشق کرنا۔
اور اس کے بعد شادی کرنا، ان کو نہ اخلاقی قانون اجازت دیتا ہے اور نہ مذہبی۔ کل وہ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور دیں گے۔ میں نے کہا، ارحم، آپ اس جدید زمانے میں اس قدر پرانی دقیانوسی باتیں کر رہی ہیں؟ ارم کہنے لگی، قوانین اور روایات اگر درست اور آفاقی ہوں تو کسی دور میں پرانی اور دقیانوسی نہیں ہوتی۔ میں نے جل کر کہا، ایک سگزادی اور امتی لڑکی میں کیا فرق ہے؟ ان کی جسمانی حیت ایک جیسی ہوتی ہے تو سگزادی میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں؟ عرب نے کہا، افسوس، آپ ایسا سوچتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے قانون پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ جسمانی حیت کی بات کرتے ہیں تو ماں اور بہن کی جسمانی حیت بھی دوسری عورتوں جیسی ہوتی ہے۔ ان سے کیوں عقد نہیں ہوتے؟ بلکہ ایسے اور بھی کتنے رشتے ہیں، دادی، نانی، خالہ، پھپھو، رضائی بہنیں، بیوی کی بہن بیوی کی زندگی میں حرام ہوتی ہے۔ ایسے دیگر اور بھی رشتے ہیں جو حرام ہیں۔ ارم کہنے لگی، دیکھو، اللہ الرحمن الرحیم کے بنائے قانون پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اس قانون پر عمل نہیں کرتے اور قانون کو توڑتے ہیں وہ کبھی سکون سے نہیں رہتے۔ زہر جان بوجھ کر کھاؤ تو خودکشی اور حرام موت ہے، اور بھول کر بھی کھا لو تو موت ضرور ہے۔ ہم اپنے خاندان اور اپنے خاندان کے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ وہ اخلاقی برائیوں میں گرفتار تھا۔ اس کا بیٹا، اس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اپنے باپ کے دین پر نہ تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہلاکت، اور اپنے والد کے اہل سے نکل گیا۔ آج بھی جو سیدزادی غیر سید سے عقد کرتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل سے نکل جاتی ہے۔ ہم مرنا پسند کریں گے مگر اپنے مالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی مول نہیں لیں گے۔ اور آپ جو ہمیں دوسروں کی مثالیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھیں، جو کوئی امتی کسی سیدزادی سے عقد کرتا ہے یا تعلق رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی غیرت پر حملہ کرتا ہے، اور اس کا انجام وہ خود سوچ لے۔ قرآن پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتیں نہیں ہو، پردہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری گفتگو سے کسی کے دل میں مرض پیدا ہو جائے۔ تو یہاں ہم یہ بھی کہیں گے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی عام عورتیں نہیں ہیں، ان کو بھی اپنی حدود پہچاننی چاہیے۔ میں پریشان تھا۔ ایک دن والد صاحب کی روحانی مرشد ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، کافی دیر غور سے دیکھتے رہے، پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور حال احوال کرنے لگے۔ میرے کزنز، انکلز ان سے سوالات کرنے لگے جن کے وہ احسن طریقے سے جوابات دیتے رہے۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، ارسلان، آپ نے پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کلام لکھا ہے؟ میں نے شرمندگی سے کہا،